حضرات محترم، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی یہ خطاب ہمیں اور آپ سے ہے، وہ جو ایمان لے آئے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو درست کرنا یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر قائم ہو گئے تو جو شخص گمراہ ہوا اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے جمیعاً، سب کے سب۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ پھر تمہیں اس بات سے آگاہ کر دے گا، خبر دے دے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں سے مخاطب ہوتی ہیں، بہت سی آیات جو ہیں صرف صحابہ سے مخاطب ہوتی ہیں، بہت سی آیات کافروں منافقین سے خطاب کرتی ہیں، اور کچھ دوسری آیات جو ہیں وہ صرف مسلمانوں سے مخاطب ہوتی ہیں، ایمان والوں سے۔ تو یہ آیت بھی انہی میں سے ایک آیت ہے جس کا خاص حکم ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں ہمارے ایک بہت بڑے مسئلے اور ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے معاشرے میں، یہاں بھی دوسرے عالم اسلام میں بھی، بے شمار تنظیمیں، جماعتیں، گروہ، پارٹیاں، وہ دین کی دعوت کا کام کرتی ہیں، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتی ہیں۔ افراد بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، گروہ بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، مختلف ناموں سے اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، مساجد میں اجتماع ہوتے ہیں، دوسرے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہو رہے ہیں۔ پچھلے 70 برس سے، جب سے یہ ملک بنا ہے، 76-70 برس سے ہو رہا ہے، لیکن آج تک معاشرے میں ہم ان کے اثرات نہیں دیکھتے۔ اب دیکھتے ہیں جگہ جگہ آپ کو تبلیغی جماعتیں نظر آئیں گی، مساجد میں کئی دن بیٹھی نظر آئیں گی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور تنظیمیں اور جماعتیں بھی مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے کام کر رہی ہیں، لیکن کیا معاشرے میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں؟ معاشرہ وہیں کے وہیں ہے، برائی وہیں کی وہیں ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں مسائل معاشرے کے، وہ وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ تو یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے، اس تمام جد و جہد اور کوشش کے باوجود معاشرے پہ اثرات نظر کیوں نہیں آتے؟ اب دیکھیں، تبلیغی جماعت کا لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، اب تو اجتماع بھی 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، پھر بھی لاکھوں کا ہوتا ہے، آدھا پاکستان ایک دفعہ، آدھا پاکستان دوسری دفعہ، اور ہر مسجد میں آپ کو گاہے بگاہے نظر بھی آتی ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں۔ اس طرح صوفیہ حضرات کام کر رہے ہیں، ذکر والے حضرات کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، مساجد میں بیانات ہو رہے ہیں ہر جگہ، لیکن اس کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم نظر کیوں نہیں آتے؟ معاشرہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، ہم اور آپ، میں اور آپ، سب مجرم ہیں، کہتے ہیں نا اس حمام میں سب ننگے ہیں، ہم سب کا قصور ہے۔ ذرا اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیے، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو درست کر لیا، تم ہدایت پر آ گئے، صحیح جگہ پر کھڑے ہو گئے، اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے، وہ خود اللہ اس سے پوچھ لے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں، گروہ، تنظیمیں، افراد یہ کام کرتے ہیں جو دین کا، عام طور پر، اللہ ماشاءاللہ بہتر بھی لوگ موجود، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو ٹھیک ہونا ہے، مجھے ٹھیک نہیں ہونا، دوسرے کی اصلاح کے لیے میں کام کر رہا ہوں، یعنی ان کی نیت یہ ہوتی ہے
کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کی طرح یہ بھول جاتے ہیں، یعنی اپنا آپ ان کا پیچھے رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اب تو یہ ہو گیا کہ جو تبلیغی جماعتیں آتی ہیں مساجد میں، وہ بھی عام طور پر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، حالانکہ ان کا پہلا سبق یہ تھا کہ نہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اب لوگ، اگر آپ گشت میں نہیں جاتے، اگر آپ بیان میں نہیں بیٹھتے، تو یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ناراضگی شو بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ پیچھے یہ نیت چل رہی ہوتی ہے کہ تمہارے لیے تو ہم آئے ہیں اور تم بیٹھتے نہیں، یہ نیت ہی غلط ہو گئی کہ تمہارے لیے نہیں آئے، اصل میں اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ یعنی جو ان کی بنیاد تھی تبلیغی جماعت کی، وہ یہ تھی کہ اپنی اصلاح کے لیے نکلنا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ یہی صورتحال باقی جماعتوں کے ساتھ ہے، تنظیموں کے ساتھ ہے، صوفیاء کے ساتھ ہے، باقیوں کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو نماز پڑھنا شروع کر دے تو پہلے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے دوسرے گمراہ ہیں، میں تو نمازی ہو گیا، یعنی دوسروں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دے، استغفر اللہ، اب اس کی نماز تو ضائع ہو گئی۔ جو ہی آپ نے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا، آپ کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ آتے ہیں مسجد میں، میری اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہ جو جرم ہے، یہ جو مسئلہ کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ کائنات کا وہ گناہ ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے ہوا تھا۔ سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ہو، یہی ہوا تھا۔ شیطان نے کہا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، یہی ہوا تھا نا۔ اللہ سے جھگڑا کیا شیطان اسی بنیاد پر کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، کون جانتا ہے؟ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر کوئی شخص کسی بھی برے حالات کے اندر کیوں نہ ہو، دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ کہتے بڑے سے بڑا جو ولی ہے، اس کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے، کون جانتا اس کا ماضی کیا ہے؟ اور بڑے سے بڑا بدمعاش اور گناہگار جو ہے، اس کا مستقبل ہے، کون جانتا سچی توبہ کر لے اور اس ولی سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ آیت یہ فرما رہی ہے، اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو درست کر لو تو پھر دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے۔ علیکم انفسکم، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تم پر لازمی ہے۔ علیکم کا جب لفظ آ جائے، تم پر یہ لازمی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو درست کرو۔ دوسروں کی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ یعنی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری سب سے پہلے اپنی ہے، پھر بعد میں دوسروں کی۔ اور اسی طرح سب سے پہلے ذمہ داری اپنے گھر والوں کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، پھر باقیوں کی باری آئے۔ ہماری ترتیب الٹ ہو گئی، ہم پہلے دوسروں سے شروع کرتے ہیں، ہوتے 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 گھر والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنا آپ تو بھول جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرشتوں نے ان کو میدان احد کے اندر غسل دیا، اللہ اکبر، کیا مقام تھا ان کا۔ تشریف لا رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، اور یہ کہتے آ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب عجیب بات ہے، حضرت ابو بکر گزرے پاس سے، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں بھئی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت عمر گزرے پاس سے، حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ بھئی ہاں حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہ حنظلہ کیسے؟ کوئی بات ہمیں تو بتاؤ، سمجھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا، حضرت حنظلہ نے کہا کہ دیکھو، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی حالت ہی اور ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جنت میرے سامنے ہے، دوزخ میرے سامنے ہے، ایمان کی کیفیت بڑی عروج پر ہوتی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ہٹ کر اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب یہ دل کی کیفیت بدلنے کا نام ہی تو منافقت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا، میری دل کی کیفیت تو ایک جیسی رہنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ حنظلہ ایسا حال تو میرا بھی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، حنظلہ ایسا حال تو میرا بھی ہے، اچھا چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکٹھے حاضر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اپنی فکر، کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، کائنات کے تمام اولیاء، صلحاء، غوث، کتب، ولی، ابدال ان کے قدموں پہ قربان۔ یہ وہ حضرات ہیں
اب سارے تینوں حضرات جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو منافق ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، ایسا نہیں ہے، یہ جو کیفیت تمہاری میری محفل کے اندر ہوتی ہے یہ تو کبھی کبھی نصیب ہوتی، گاہے بگاہے نہیں۔ الحمدللہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، پکے ایمان والے ہو، یہ کیفیت اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی، اس سے انسان منافق نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ان کو اپنی کتنی زیادہ تھی، یعنی اپنی پہچان کتنی تھی، اپنے بارے میں پریشانی کتنی تھی۔ اس پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اپنی فکر، یہ وہ فکر ہے جو ہمیں ہر حال میں ہر شخص کو اپنی اپنی کرنی ہے کہ میرے ایمان کا حال کیا ہے، میں کہاں پہ ہوں، میرے مسائل کیا ہیں، میرے مصائب کیا ہیں، میرے عیب کیا ہیں۔ اصل میں انسان کو اگر اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آ رہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھیں جب میں ایک انگلی آپ کی طرف کرتا ہوں تو باقی ساری انگلیاں میری طرف ہیں، تو ہم ایک کو دیکھتے ہیں، باقی نہیں دیکھتے، باقی تینوں انگلیاں میری طرف ہیں۔ تو اپنے عیب پہلے دیکھیے، دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے ایک دوست لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میری کوئی عزیزہ ان کی کوئی بیمار ہو گئی، کہتے میں ان کو ہاسپٹل لے کے گیا، اوپر کی منزل تھی، لفٹ میں میں اس کو لے کے ویل چیئر پہ جا رہا تھا، تو ایک اور عورت اسی لفٹ کے اندر موجود تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے تھے، پاؤں بھی ٹوٹ گئے تھے، ہاتھوں پہ پلستر، پاؤں پہ پلستر، چہرے پہ خراشیں، ادھر پٹیاں ادھر پٹیاں، پورے جسم کی یہ حالت تھی۔ اور میری جو عزیزہ تھی اس کے بس پیٹ میں درد تھا اور وہ چیخو چلا رہی تھی۔ کہتے میں نے اس کو تسلی دی کہ بی بی دیکھو یہ اس عورت کا حال دیکھو، بیچاری پورا جسم جو ہے اس کا ہڈیوں سے مجروح ہو گیا، زخموں سے، اور تم چیخے چلائی، یہ دیکھو آرام سے بیٹھی، اس کی حالت دیکھو اور اپنی حالت دیکھو۔ کہتے اس کے پیٹ میں درد تھا، کہتے اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا لیکن اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، یعنی اس کو اپنے پیٹ کا درد اتنا بڑا نظر آ رہا تھا کہ اس بیچاری کے سارے زخم، سارے جو فریکچر، سب کچھ نظر نہیں آ رہے، اپنا ایک فکر تھا، اپنا ایک عیب نظر آ رہا تھا، اپنا دکھ نظر آ رہا تھا۔ تو اس طرح انسان جب کسی دکھ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا دکھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی بیماری، میرا ہی دکھ جو ہے سب سے بڑا ہے۔ یہی حال اگر ہمیں اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں، اپنی برائیاں نظر آنے شروع ہو جائیں، اللہ کی قسم باقی سارے فرشتے نظر آئیں۔ ہوتا یہ کہ ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسرے برے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، دوسرے ٹھیک ہو جائیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ہمارے پورے ملک کا یہی مسئلہ ہے، انفرادی سے لے کر اجتماعی تک۔ سیاسی پارٹیاں دوسری پارٹیوں کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، مذہبی لیڈر دوسروں کو کہتے ہیں مذہبی وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بھی آپ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ یہ ہمارا ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، یعنی یہ بیماری اس حد تک ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہو نا اور رانگ سائڈ سے کوئی آ رہا ہے تو وہ آپ کو برا کہے گا، اور وہ کہے گا اوے بابا جی دیکھتے نہیں۔ یعنی یہاں پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ حسن ٹاؤن سے نکلتے ہیں، رانگ سائڈ پہ اوان ٹاؤن کی طرف جاتے، اور میں ادھر سے اگر اوان ٹاؤن سے آ رہا ہوں، وہ بابا دیکھ کے چل، دیکھنا تو تمہیں ہے، تم رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں، میں تو اپنی سائڈ سے آ رہا ہوں، لیکن وہ دوسرے کو کہیں گے کیونکہ یہ ہماری عادت بن گئی، دوسرے غلط ہیں۔ یہ بھی باقاعدہ بیماری ہے جو ہماری پوری قوم کے اندر سرایت کر دی کہ دوسرے غلط ہیں، اسی لیے ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، اسی لیے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہاں ہم بھی غلط ہیں، ہم اپنی غلطیاں دیکھنا شروع کر دیں اس آیت کی روشنی میں، تو انشاءاللہ پورا معاشرہ ٹھیک۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے۔ اگر میں اور آپ ہر فرد کم از کم اپنی اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ راز جو ابو بکر کو نہیں بتائے، عمر کو نہیں بتائے، عثمان و علی کو نہیں بتائے، وہ ان کو بتائے، اور ان کا صحابہ میں بڑا مقام تھا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو منافقین تھے ان کے نام بھی ان کو بتا دیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نام پوشیدہ رکھتے تھے، اللہ نے وحی سے بتا دیے تھے، لیکن آپ اس امید پر کہ شاید ایمان لے آئیں اور معاشرے میں ان کی بے عزتی نہ ہو اور یہ ایمان لے آئیں، اس لیے ان کے نام نہیں بتاتے تھے، لیکن صرف حضرت حذیفہ کو نام بتا دیے تھے کہ کسی موقع پہ شاید کام آئے کہ یہ بندہ مدینے میں منافق ہے۔
اور صحابہ کو یہ بات علم تھی کہ حضرت حذیفہ اس بات کا علم رکھتے ہیں. چنانچہ جب کوئی مسلمان کوئی جنازہ پڑھنا ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ کیا حذیفہ اس جنازے میں ہیں. اگر حذیفہ اس جنازے میں ہے تو اس کا مطلب مومن ہے، مسلمان ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب منافق ہے، ورنہ حضرت حذیفہ ضرور جنازہ پڑھتے، چھوٹا سا تو مدینہ شہر تھا. تو یہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کے پاس ناموں کی لسٹ موجود تھی کہ یہ مدینہ میں منافق. اللہ اکبر. اب ذرا اپنی فکر کا اندازہ فرمائیں کہ اپنی فکر کسے کہتے ہیں. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے گھر گئے اور رونے لگے اور قسم کھا کر ان سے کہا کہ حذیفہ خدا کے لیے مجھے بتا دو، میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم شہید ہو. بے شمار بشارتیں ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں. لیکن فکر اپنی اتنی ہے کہ حضرت حذیفہ کے جب تک یہ نہیں کہا ان کی جان نہیں چھوڑی کہ خدا کے لیے مجھے بتا، منتیں کرتے رہے، خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے جو لسٹ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی. میرے محترم دوستو، یہ اپنی فکر ہو. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک صاحب آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ آپ کے جو امام صاحب ہیں نا، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں کہ جی وجہ؟ کہتے جی وہ لہن جلی کرتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے بہت موٹے موٹے لفظ استعمال کرنے شروع کیے. میں نے کہا ویسے میں تو عام سا آدمی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ لہن جلی 5 قسم کا ہوتا ہے. لہن جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے قرات کے اندر ایسی غلطی کی جائے کہ حرف کا مطلب بدل جائے. ایک اس کی قسم یہ ہے، آپ ہا کی جگہ ہا کریں، قاف کی جگہ کاف کو استعمال کریں، یا دوسرے، اور باقی بھی اس کی 4-5 اور قسمیں ہیں. میں نے ان سے عرض کیا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کینہ، بغض اور حسد رکھنے سے نماز ہو جاتی؟ مجھے پتہ ہے آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. آپ اس کینے کی وجہ سے آئے ہیں جو آپ کو اس امام کے ساتھ ہے. وہ بغض جو حسد آپ کے سینے میں پل رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ تشریف لائے ہیں. بس مجھے یہ بتائیے، لہن جلی کی بات بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بتائیے کینہ اور حسد اور بغض تینوں حرام چیزیں، حرام، بالکل حرام، قرآن و حدیث اس پہ گواہ ہے. کیا اس کو سینے میں رکھنے سے نماز ہو جائے گی؟ او جی تسی تو ہو رہی گلاں کر لگتا. صحیح بات کی ہے. آپ نے مسئلہ پوچھا، میں نے ہی مسئلہ پوچھ لیا ہے. آپ مجھے جواب دیجیے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں تو بتا دیا، مجھے پتا ہے لہن جلی کیا ہوتا ہے، اسے قسمیں بھی پتا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے اس کے بارے میں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں. یہ اصل مسئلہ ہے. اب وہ صرف اس چکر میں کہ کسی اس امام کی تنزلی ہو جائے، کسی طرح میری جگہ بن جائے اور میں یہاں اس مسجد کو سنبھالوں. مطلب پیچھے حالانکہ وہ بڑے عرصے سے نمازیں پڑھتے رہے. اب جب ان کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی طرح میں یہاں پہ جگہ بنا لوں، انہوں نے پھر اس حسد اور کینے اور بغض کے ڈفرنٹ راستے ڈھونڈے اور پھر مسئلے پوچھنے شروع کیے. پیچھے وہ حسد بول رہا. تو میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. خدا کے لیے پیغام یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کسی دن ایسے نہیں ہے باقاعدہ بلکہ روزانہ، صوفیہ تو یہ کہتے ہیں روزانہ سونے سے پہلے اس بات کا احتساب کیا کریں کہ آج میں نے کون کون سی غلطیاں کی، کون کون سے جرائم کیے، کون کون سے گناہ کیے. آج میں نے کس کو برا بھلا کہا، کس کے ساتھ میں نے حسد کیا، کینہ رکھا، بغض رکھا، تکبر شو کیا، اور فلاں 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 مسائل آج میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو رات سونے سے پہلے ضرور کیا کیجئے اور اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتے رہیے. اور ایک دفعہ پھر اس آیت کا مطلب سن لیجئے. فرمایا کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری لازمی ہے، یہ تم سے نہیں چھوٹ سکتی، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر دوسرے جو ہیں گمراہی پہ ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی اگر تم صحیح راستے پہ ہو. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا 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 کرتے. لیکن ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا دوسروں کی خبر نہ لیں؟ کیا دوسروں کو نہ، ہاں دوسروں کی خبر لینا، ان کی فکر کرنا، ان کے بارے میں دعا کرنا، ان کو دعوت دینا ہمارے ذمہ. بس
صرف اس نیت کے ساتھ کہ میری اصلاح ہو جائے. اگر اس نیت سے کریں گے کہ میں بہتر ہوں اور یہ کمتر ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں, اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو, اللہ کی قسم کبھی اصلاح نہیں ہو. اس نیت سے کہ میری اصلاح ہو جائے اور شاید جو ہے میں بھی اس طرح بن جاؤں, بہتر بن جاؤں, اس نیت سے اس کا دل میں درد رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اللہ سے, یعنی دعوت درد کا نام ہے. تو دعوت کہتے ہیں دعوت دینی میں, یہ درد کا نام ہے. اور دعوت ایک عبادت ہے اگر اس درد کے ساتھ دی جائے جو انبیاء کا درد ہوا کرتا تھا. یہ ہمارے ذمے ہے, لیکن اپنی ذمہ داری کے بعد, اپنی اور اپنی اہل و عیال کی ذمہ داری کے بعد یہ ہمارے ذمے ہے. اگر ہم اس کو اپنے آپ کو تو بھول جائیں اور پھر دوسروں کو ہم دعوت دیتے رہیں تو پھر ہم تو جا رہے ہوں گے جہنم میں اور وہ جا رہے ہوں گے جنت میں. اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے. آخری حدیث سن لیجئے. فرمایا کہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھا کہ ایک شخص جہنم کے اندر اس حال میں تھا کہ اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا, آنتیں اس کی سب باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان آنتوں کے گرد وہ گھوم رہا تھا. یعنی یہ اس کی سزا تھی, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور جہنمی, باقی جہنمی اتنی سخت سزا تھی کہ باقی جہنمی اس سے ارد گرد جمع تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا تمہیں یہ سزا کیوں ملی؟ تم تو ان لوگوں کے ساتھ تھے دنیا کے اندر, ہم تمہیں پہچانتے ہیں کہ جو دوسروں کو ہدایت کی باتیں بتایا کرتا تھا. وہ کہنے لگا اے کاش میں واقعی ان میں تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. اللہ میں خود عمل نہیں کرتا. اس لیے عام طور پر دعوت دینے والے, تبلیغ کا کام کرنے والے, مسجدوں محراب میں ممبروں پر بیٹھنے والے, دوسروں کی اصلاح کرنے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری خود پہلے اپنی ذمہ داری ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص جو جس شعبے کے اندر بھی ہے, جہاں بھی ہے, یہ سمجھے کہ پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تو انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے. ہر یہ سیاسی پارٹی سمجھے کہ ہماری تو غلطی کوئی نہیں, ہر سیاسی پارٹی سے بات پہ لڑ رہی ہے, ہماری تو غلطی کوئی نہیں, دوسرے غلط ہیں. ہر مذہبی جماعت اسی بات پہ لڑ رہی ہے, ہم تو بالکل ٹھیک ہے, حق پر ہیں, دوسرے غلط ہیں. اگر سارے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم بھی غور کریں گے اور دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے, آؤ ہم سب مل کے غور کریں, سب اپنے آپ پہ غور کریں, انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. سورہ مائدہ کی کتنی آیت تھی؟ آیت نمبر 105. گھر جا کے اس کو پڑھیے گا, غور کیجیے گا. اللہ ہمیں ہر ایک کو, ہم سب کو, مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے.